اس نبوت کی اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں گے خدا کے خادم پاسٹر سائمن پیٹر صاحب سے۔ تو میں پاسٹر ایمینول سراج صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خدا کے خادم پاسٹر سائمن پیٹر صاحب کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں کثرت سے استعمال کرے۔ جی پاسٹر ایمینول صاحب۔ جی پاسٹر جی آپ دعا کریں پاسٹر ایمینول سراج صاحب جی پاسٹر سائمن پیٹر صاحب کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں اس تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اس موقع کے لیے، اس گھڑی کے لیے تو نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں بخش دیا۔ خدا ہم تیرا شکر ہوتی ہے، تعریف ہو۔ محنت کرتا ہوں جتنے بھی تیرے بیٹے اور بیٹیاں آج اس عبادت میں جڑے ہیں، خدا ان کی ایک ایک کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ پاسٹر سائمن پیٹر کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں، خاص طور پر ان کے ہونٹوں کا ذمہ لے، ان کے گلے کو چھو خدا، وہ جو کلام ہم سے کرنے والے ہیں خدا، وہ تیرا زندہ کلام ہماری زندگیوں میں اثر دکھائے اور تیرے نام کو جلال پہنچے۔ خدا جتنے لوگ اس وقت جڑ چکے ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی خدا تجھ سے برکت چاہتا ہوں۔ کلام کی جو روشنی ہے خدا ہمارے قدموں کو روشن کرے، ہماری راہوں کو روشن کرے، تاکہ خدا ہم اس پر چل کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکے۔ خدا تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یقیناً خداوند یہ زندہ کلام ہی ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑ سکتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، ایک ایک کے ساتھ وہ مانگتے تیرے پیارے بیٹے مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو اس پریس پرے کے لیے۔ اور میں بڑے احترام میں خداوند کے خادم کو پاسٹر سائمن پیٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ ویری ویلکم پاسٹر جی۔ آج جو بھی خداوند نے آپ کو کلام دیا ہے ہم سب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم بھی برکت پائیں۔ ویلکم۔ خداوند یسوع المسیح کے بابرکت پر فضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سسٹر زیبا کے لیے میں شکر گزار ہوں، بیٹی بہن جو بھی ان کی ایج ہے بیٹی کے برابر ہی ہیں میرے، تو انہوں نے بڑی اچھی دعا کی۔ تو دعا کے اندر میں نے کچھ الفاظ جن پر میں نے غور کیا، تو آج میرے میسج کا حصہ وہ بھی ہیں، اور پھر سسٹر شمیم نے، عشا نے، جون لطیف صاحب نے اور بھائی مینور نے دعا کی، جیسے میرے پیارے بھائی نے میٹنگ پر زائد کی، میں سب کے لیے شکر گزار ہوں۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کی مقدس پاک کلام کو پڑھیں اور سنیں اور برکت کا حصہ بنیں۔ تو آج کی مرکزی آیت ہم دیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 21واں باب، اور اس کی ہم 15 آیت سے 17 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ تو اگر جماعت میں سے کوئی رہنمائی کر سکتا ہے اس حوالہ کو پڑھنے کے لیے تو اس کے پاس وقت جی ہے کہ وہ پاسٹر جی، ایسا جی پڑھیں۔ جی خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 21 باب 15 تا 17 آیت۔ اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا، اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چڑھا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا، اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون، یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟
چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس سبب سے پترس نے دلیر ہو کر اس سے کہا اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کو چرا۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم 1 منٹ کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے، خدا ان کی حضوری اور معموری کو مانگیں گے روح القدس کی صورت میں، تاکہ وہ آج کی زندگی بخش کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ فہم عطا کرے جو اس کا الہی فہم ہے۔ خدائے پاک مہربان ازلی ابدی خداوند، میں نہ چیز خادم خداوند اپنے آپ کو تیرے ملبہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی جب خداوند میں تیری مقدس پاک کلام کے الفاظ کو اپنے منہ سے نکالوں تو خداوند جس طرح تو نے اپنے ممسوح کو اس کے ہونٹوں کو کوئلے سے چھو دیا، آج خداوند روح القدس کی آگ سے میرے ہونٹوں کو چھو، اور خداوند جو الفاظ تیرے خادم کے منہ سے نکلیں وہ آج ہم سب کے لیے برکت، مسرت اور نجات کا باعث بنے۔ اور جب تک خداوند میں بولتا رہوں تیرا روح القدس ہمیں سمجھاتا سکھاتا رہے۔ سننے والوں کے لیے خداوند جو آن لائن سنیں، فیس بک پر سنیں، تو خداوند ان کو بھی بڑی برکت دینا، تاکہ آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں خداوند تیرے نزدیک آ جائیں، اور تیرے پاک کلام کے جو گہرا بھید بیان کیا جائے اس کو سمجھنے کے لیے فہم بخشیں، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں اور آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ تیرے زندہ اصلی ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے سسٹر اوشا نے جیسے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے، بیٹی نے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ یہاں ایک لفظ کو بڑا بیان کیا گیا ہے، محبت کو۔ جب ہم سیمنری کرتے ہیں تو اگر ایک لفظ کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی خاص مقصد ہے، کہ یہ لفظ جو ہے اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، بار بار یہ آیا ہے۔ پاسٹر جی ذرا کیمرہ تھوڑا سا صحیح کر لیں، کیونکہ تھوڑا چہرہ یہاں تک آ رہا ہے۔ نہیں، اوپر ہو گیا، اوپر ہو گیا زیادہ۔ ہاں اب صحیح ہے یہاں پر۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، پھر ہم دوسری بات اس پر غور کرتے ہیں، سائیکو سباق پر۔ جب ہم کالج میں پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں سائیکو سباق کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس کے آگے اور پیچھے کی کہانی کو ملا کر پھر ہمیں سمجھ لگتی ہے۔ تو آج میں بڑے خاص ٹاپک پر بات کر رہا ہوں، تو آپ نے بڑے غور سے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اب یہاں پر ایک ایسا واقعہ ہے سائیکو سباق کے حوالے سے کہ خداوند یسوع مسیح تبریاس کی جھیل پر ہے۔ شمعون کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اب مچھلیاں پکڑنے جاؤں، مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جاؤں، اور توام اور ناتنیل جو کانا گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے، یہ سارے انہوں نے کہا کہ ہم بھی تیرے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر تو مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ جاتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ باربیکیو ہم کرتے ہیں نا کوئلوں کے اوپر، تو یہ جی اٹھنے کے بعد، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ باربیکیو بھی کر رہا ہے۔ یہ ایسے نہ سمجھے کہ آج ہی ہم کرتے ہیں، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی، مچھلیاں اس تبریاس کی جھیل میں انہوں نے جال ڈالا، لیکن مچھلیاں آئی نہیں۔ آپ نے غور کرنا ہے ذرا۔ تو خداوند یسوع مسیح دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں پر فاصلہ بھی بیان کیا گیا ہے، 200 فٹ، 1 فٹ جو ہے وہ 200 ہاتھ، تو ایک ہاتھ جو نا 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی 300 فیٹ دور تھے خداوند یسوع مسیح ان سے۔
تو ہم نہیں جانتے کہ اس وقت میں کیسے، یعنی لنگوٹا باندھتے تھے یا بالکل اپنے کپڑے اتار دیتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح نے دور سے دیکھا، شمعون پترس نے کپڑے نہیں تھے پہنے ہوئے، تو اس نے یسوع مسیح کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کوئی آ رہا ہے، لیکن پہچانا نہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا، یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی کچھ تمہارے پاس کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، کچھ بھی نہیں، ہم نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے آئے ہیں لیکن ہمارے پاس مچھلی آئی کوئی نہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آپ دائیں طرف کی ہاتھ جال ڈالو تو مچھلیاں آئیں گی. تو انہوں نے کہا چلو اب یہ شخص ایسے ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم دائیں طرف ڈال دیتے ہیں جال. تبریاس کی جھیل میں انہوں نے دائیں طرف ڈالا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 153 مچھلیاں بڑی چھوٹی وہ آ گئی. انہوں نے کوئلے بھی پکائے ہوئے تھے، انتظام تھا کہ بھئی ہم جائیں گے شکار کریں گے اور ادھر ہی کھانا کھونا کھائیں گے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ وہ دیکھ رہے تھے یسوع مسیح کہ اب میں نے جو ان کو کہا تھا یہ تو انہوں نے کر دیا ہے. تو جب یسوع مسیح کو پاس آتے دیکھا تو شمعون نے ایک دم جھیل کے اندر کود پڑا، اپنے قمیص کو باندھ لیا، اپنے ننگے پن کو اس نے چھپا لیا. انہوں نے کہا یہ تو خداوند لگتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ باربیکیو کیا، کوئلوں کے اوپر مچھلی جو انہوں نے بھونی تھی اور روٹی کھائی. تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو بھی دی، انہوں نے جی بھر کر کھانا کھایا، اور جو باقی مچھلیاں بچی ہوں گی ڈیفینیٹلی انہوں نے مارکیٹ میں جا کر بیچی ہوں گی، وہ پیسے بھی کمائے ہوں گے. تو اب آج کی جو مرکزی آیت ہے اس پر ہم ذرا غور و خوض کریں گے. تو شمعون کو مخاطب ہو کر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، یعنی یہ بھی مجھ سے محبت رکھتے ہیں شاگرد، لیکن تو کیا شمعون یوحنا کے بیٹے مجھ سے ان سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ آپ نے ذرا غور کرنا ہے، ان سے زیادہ محبت رکھتا ہے. اور پھر اس نے کہا ہاں خداوند. پہلے وہ پہچان رہے ہیں لیکن اب انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ یسوع مسیح کے یہ تیسری مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھ کر باربیکیو کرنا تھا، کھانا کھانا تھا. اور اس نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں. اور اس نے کہا کہ تو میرے برے چرا. برے کا کیا مطلب ہے؟ برا، بھیڑ اور برے، کوئی برا بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں، چھوٹے بچوں. اور اس نے دوبارہ اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. کہتا ہے تجھے بھی پتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں. اس نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر. اور تیسری بار اس نے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، تو اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اسے کہا اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے. پہلے کہتا ہے کہ تو جانتا ہے، اب تیسری مرتبہ کہتا ہے تو سب کچھ جانتا ہے، یعنی ہمارے متعلق، ہمارے بارے میں تو سب کچھ جانتا ہے، اور تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا. اب تین باتیں ہیں، برے، گلہ بانی اور بھیڑیں چرا. اب گلے پر میں تھوڑا سا زور دوں گا. گلہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم آسان الفاظ میں گلے کو بیان کریں تو گلے کے اندر بھیڑیں بھی ہوتی ہیں، بھیڑوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، بکریاں بھی ہوتی ہیں. تو میں نے واڑوں میں دیکھا ہے کہ ساتھ کئی دفعہ گدی اور اس کا بچہ بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ اور بھی جانور ان میں شامل ہوتے ہیں.
یعنی گلے میں ہر ایک جانور جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. جبکہ پطرس جو تھا یہ سمجھتا تھا کہ جو یہودی ہیں ان پر خداوند کی رحمت ہے، امیر ہیں. کیونکہ پرانے وقت میں یہ تصور کیا جاتا تھا اگر کوئی زیادہ دولت مند ہے، اس کے پاس بہت سارا سرمایہ ہے، تو کہتے تھے اس پر خداوند کی رحمت ہے. اور جو غریب ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ اس پر خداوند کی لعنت ہے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب آسمان سے چادر آئی، سب کچھ اس کے اندر تھا، کیڑے مکوڑے سب چیزیں، مکروہ جانور بھی تھے اور حلال بھی تھے. تو آواز آئی کہ تو ان کو ذبح کر اور کھا. پھر دوسری بار آئی، کہتا ہے کہ میں نہیں ان کو کھا سکتا، کیونکہ وہ یہودیوں کو فضیلت دیتا تھا اور دوسرے لوگوں کو وہ کم تر جانتا تھا. بھائی جان لطیف صاحب، میری زندگی میں جو میں نے خدمت کا حصہ گزارا ہے چرچز میں، آپ کا بہت زیادہ وسیع تجربہ ہے. آپ ہم سے سینئر ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، کیا خواجہ سرا کو کبھی آپ نے کلام سنایا ہے؟ نہیں. نہیں. اب آج ہم اس پر، میں اس کیٹیگری کے لوگوں کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہاں پر خداوند نے کہا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ گلہ بانی گلہ میں بڑے ہر قسم کے ہوتے ہیں، جیسے وہ چادر میں ہر قسم کا حرام اور حلال مکروہ ساری چیزیں تھی. تو خداوند کہتا ہے تو ان کو ذبح کر اور کھا، میں تجھے دے رہا ہوں. اب وہ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس نے اپنے نوکروں کو بھیجا اور پھر اس نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا. ہم نہیں جانتے وہ کون تھے، کس مذہب کس عقیدے کے تھے، لیکن سب کو انہوں نے کلام سنایا. اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور وہاں پر خداوند کی برکت نازل ہو گئی. اب میں آپ کے ساتھ یہ جو کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ بھی خداوند نے اپنی شبیہ پر بنایا ہوا. ان کو یہ بات یاد رکھیں. جب ہم متی 19 باب اور اس کی 12 آیت اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں، جن کے پاس خداوند کا کلام ہے، وہ ضرور میرے ساتھ کھول لیں. یہ حوالہ دیکھیں، کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے ہیں. بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خواجہ بنایا. اب اس آیت میں 3 کیٹیگری کے یہ لوگ پائے گئے ہیں، 3 کیٹیگری کے. اب ہم ایک ایک پر ذرا، کیونکہ بات ہو رہی ہے گلے کی، تو گلے میں ہر انسان ہے. جیسے یوحنا 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی جو کوئی اس پر ایمان. یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو بھائی فوجے کو چرچ میں نہ آنے دو، ان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی بات ہی نہ کرو. جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا رتبہ کیا خداوند بتاتا ہے بائبل مقدس میں. جب میں سیکشن میں تھا تو جان لطیف صاحب، پاسٹر باز صبح صاحب چرچ کے سیکریٹری بھی تھے اور پاسبان بھی تھے مزان چرچ کے. تو کسی طریقہ سے پتہ نہیں کسی فوجے کے دل میں کیا بات ہے، اس نے کہا جی ہم چرچ آنا چاہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے میرا گھر عبادت کا گھر اور سب کے لیے ہوگا، سب قوموں کے لیے ہوگا، سب لوگوں کے لیے ہوگا. تو وہ آ گئے. تو جان لطیف صاحب جانتے ہیں، برکت صاحب یونا آباد، جن کے لال بال وہ کرتے تھے، مہندی لگاتے تھے. برکت تو سراج، برکت ایلڈر برکت ایلڈر صاحب، برکت. اوکے. جی ایلڈر برکت صاحب وہ بےچارے 1-2 آ کے بیٹھ گئے کہ ہم کلام سنتے ہیں. وہ کلام سننے کے لیے آئے تو عبادت ختم ہوئی. تو ایلڈر صاحب
ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਕਿ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। पादरी साहब ने मेरे साथ बात की, मैंने कहा ये बात तो उन्होंने गलत की है, चलो कोई आता है कलाम सुनने के लिए तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, वो भी इंसान है, उनको अगर ऐसे पैदा हुए हैं तो ये हमारी या कोई हम में से तो कोई नहीं उसको कोई ना रोक सकता है ना। तो फिर उसके बाद काफी उन्होंने, जैसे बुजुर्ग आपको पता है बातें करते हैं। अब यहां पर हम देखें, पहली कैटेगरी के लोगों के बारे में देखेंगे। बाज खोजे ऐसे हैं जो मां के पेट ही से ऐसे पैदा हुए हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान जो है वो 10 से 11 साल के अंदर हो जाती है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा खोजे पाए जाते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो हम इस बात को जानते हैं कि जब हम आस्तर की किताब देखें, बेशक छोटी किताब है, उसके 2-3 बाब या 4, तो उसको अगर आप उसका मुताला करें तो यहां पर लिखा है कि बादशाह, ये मैं आस्तर 2 बाब 3 आयत पढ़ रहा हूं, कि बादशाह अपनी ममलकत के सब सूबों में मनसबदारों को मुकर्रर करे ताकि वो सब जवान खूबसूरत कंवारियों को कसरे सोसन के बीच हरम सराब में इकट्ठा करके बादशाह की ख्वाजा सरा हिजा के सुपुर्द करें। अब हम अगर हिस्ट्री को देखें पुराने अहदनामे में, तो यहां लिखा है कि वो जो बादशाह की बीवियां या हरम में होती थी उनकी निगाहदाश्त के लिए ऐसे लोगों को मुकर्रर किया जाता था। मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि इनको महलों में रखा जाता था, कमरा भी दिया जाता था, खाने का भी इंतजाम होता था, और इनसे 2 काम लिए जाते थे हिस्ट्री में। नंबर 1, इनको गार्ड रखा जाता था, नंबर 2, औरतों की निगाहदाश्त के लिए, उनके लिए चीजों को मुहैया करना, उनको नहाने के लिए, तहारत के लिए चीजें प्रोवाइड करना, तो ये काम। अब आस्तर 2 बाब 8 आयत में लिखा है कि बादशाह ने हुक्म और फरमान सुनने में आया कि बहुत सी कंवारी कसरे सोसन में इकट्ठी होकर हिज्जा के सुपुर्द हुई। अब जैसे मैंने बताया कि वो इनकी निगहबानी करते थे, और आस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाई गई और औरतों के मुहाफिज हिज्जा के सुपुर्द हुई। और फिर आगे आस्तर 2 बाब 15 आयत में लिखा है कि मर्तगी के चचा, जो आस्तर के डैडी थे, उसका नाम अबीखेल था, ये उसकी बेटी थी, मर्तगी की भतीजी थी, तो उसको भी बादशाह ने बुलाया और वश्ती मलका की जगह उसको मलका रखा। वजह यह बनी कि उसको बुलाया गया कि वजीर सारों की दावत हुई, तो उन्होंने कहा कि जहां बादशाह इकट्ठे होते थे गाना बजाना लाजमी होता था, तो वो कहने लगी कि मैं तो नहीं जाऊंगी सबके सामने। तो उसने इनकार किया, तो उसने कहा कि अगर तू नहीं जाएगी, तो वजीरों ने कहा कि आज ये तेरी बीवी तेरा हुक्म नहीं ना मानेगी, तो इस ममलकत में हमारी बीवियां भी नहीं हुक्म मानेगी, ये नाफरमानी बढ़ते 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 बढ़ जाएगी। तो इसका ये इलाज है, क्योंकि इसने तेरे फरमान को झुटलाया है, क्योंकि बादशाहों की बात को टालना ऐसे ही था कि जैसे अपने आप को हलाकत में डालना, कि इसको मार दिया जाए, इसने तेरी बात नहीं मानी। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसको फिर उन्होंने उसकी जगह पर जो एक और रखनी थी, फिर आस्तर, और फिर वो अपनी कौम को बचाने का जरिया और सबब बनी, और उसने अपने लोगों को, अपनी कौम को रोजा के जरिए और खुदावंद के हुक्म के जरिए उसने उस पर अमल किया, अपने आप को पेश किया। बादशाह उसको हलाक ना किया, उसने सुनेला आसा यानी सोने की छड़ी होती थी, अगर बादशाह उठा ले, अगर कोई बगैर बताए जाता था, अगर उठा ले तो वो बच जाता था, अगर सोने का आसा नहीं उठाया जाता था तो वो वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता था। तो आस्तर ने कहा ठीक है आप रोजा रखें, मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी और फिर मैं उससे अपनी कौम के बारे में मांगूंगी। अब यहां पर मेरे साथ एक और हवाला निकालें, ये बड़ा जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस, जिनके पास खुदावंद का कलाम है, बेशक मोबाइल में है या किताब मुकद्दस की सूरत में है, तो इस हवाला को जरूर मेरे साथ पढ़िएगा।
यसाया 56 बाब और उसकी 4 आयत से 7 आयत तक है। यहां पर खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे सबतों को मानते हैं, यानी ऐसे ये लोग जो सिंगल हैं, जो मेरे सबतों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद हैं इख्तियार करते हैं। खुदा उनको क्या पसंद है? खुदा की मर्जी को पूरा करना, खुदा के मुताबिक जिंदगी, कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना। और लिखा मेरे ऐद पर कायम रहते हैं, मैं उनको अपने घर में और अपनी चार द्वारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी इंसानियत की कदर है खुदावंद की नजर में, खुदावंद के कलाम में। भाई ऐसे खोजे, ऐसे ये सिंगल लोग जो मेरे ऐद पर भी कायम रहेंगे और मैं उनको क्या करूंगा अपने घर में, अपनी चार द्वारी के अंदर, यानी मैं उनको महफूज करूंगा, ऐसा नामो निशान बख्शूंगा कि बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा। अब बेटों और बेटियों से बढ़कर क्या नाम होता है? हम तो खुदावंद के फरजंद कहलाते हैं ना, कि तुम मेरे फरजंद हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा, यहां लिखा है कि इनको मैं बेटे और बेटियों से बढ़कर नाम दूंगा और मैं हर एक को एक अबदी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है कि ऐसा नाम दूंगा जो कभी मिटाया ही ना जाएगा। अबदी नाम, हमेशा कायम रहने वाला नाम दूंगा। ये यशायाह नबी कहता है कि जो ऐसे लोग खुदावंद के हुक्मों पर चलेंगे, सबतों को मानेंगे। भाई अगर आप और मैं उनको कलाम समझाएंगे नहीं, कलाम सुनाएंगे नहीं, कैसे वो बच सकेंगे? जरिया कौन बनेगा? खुदावंद के कलाम में तो ये बात आ गई है, लिखी है। अब हमने भी इनकी तरफ राग़िब होना और इनको ये कलाम सुनाना है। आप ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, वो ना मेल में आते हैं ना फीमेल में आते हैं, वो तो उनको भी ये दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ लोग खुद से अपने आप को उस तरह ढाल रहे हैं। तो इनके लिए भी खुदावंद के पास उसके घर में जगह है। इनके लिए भी नाम है खुदावंद जो बेटे बेटियों से बढ़कर देना चाहता है। फिर हम नए अहदनामे में देखें, खोजा ने बपतिस्मा भी लिया। ये हम कलाम मुकद्दस में माल 8 बाब उसकी 27 आयत से 40 आयत तक देखें तो लिखा है कि हबशी खोजा वो पढ़ रहा था कलाम। वो आम नहीं था, उसको बड़ा ओहदा मिला हुआ था। वो कंदा की मलका का वजीर था, वो ट्रायरर था, खजांची था, वजीर खजाना था, उसका नाम था। और वो भी हैकल में आया। अब आज हम उनको मना करें तो ये समझ नहीं आती, क्योंकि ये नया अहदनामे में से मैं पढ़ रहा हूँ, फजल के दौर में से पढ़ रहा हूं, कि उनको हम मना नहीं कर सकते। खुदावंद के घर से नहीं मना कर सकते, खुदावंद के कलाम से नहीं मना कर सकते। अब वो आया है और उसने कलाम सुना है और फिर वो जाते हुए भी पढ़ रहा है। यशायाह नबी के सहीफे में से 53 बाब में से पढ़ रहा है। तो फिलिप्पस यीशु मसीह के एक शागिर्द ने ये बात जानी कि ये पढ़ रहा है, मैं जरा इसके पास जाऊं। ऐन मुमकिन है वो थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ रहा हो। उसने कहा कि जो तू पढ़ रहा है क्या इसको समझ रहा है? उसने कहा आओ भी मेरे पास बैठो। उसने बड़ी इज्जत की, उसकी अपने पास बैठा लिया और फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। उसने उसको दावत दी, इनवाइट किया कि तू मेरे साथ बैठ, मुझे समझा। लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए और जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़बान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह
نہیں کھولتا۔ جب یہ پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ فلپس نے بتایا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کہتا اس نے ہمارے لیے ایسے کیا، اس طرح اس کو لے جایا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں، اور وہ خاموش رہا۔ اس کو مارا گیا، منہ پر تھوکا گیا، اس کو لعن طعن کی گئی۔ تو کہنے لگا ہاں وہ آپ کے لیے اور میرے لیے لعن طعن ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ تو اگر جان گیا ہے تو اب تیرے لیے یہی ہے کہ تو کیا کر، اب بپتسمہ لے اور خداوند کے ساتھ اسی طرح چلتا رہے۔ اور اس نے کہا یہ پانی تو یہاں ہے، بات تو نے مجھے سمجھا دی ہے، مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اب پانی بھی ہے اور ہمیں کون روک سکتا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ پانی کے اندر گیا، بپتسمہ لیا۔ آگے بڑی خوبصورت بات ہے، وہ خوشی کرتا ہوا واپس لوٹا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، خواہ کوئی فیمیل ہو، خواہ کوئی میل ہو، خواہ کوئی خواجہ ہو، تو وہ خوشی سے لوٹ جاتا ہے۔ لکھا ہے خوشی سے وہ واپس اپنے گھر میں لوٹ گیا، اس کی زندگی میں خوشی آ گئی، اس کی زندگی خوشی سے بھر گئی۔ آج خداوند ان کو بھی خوشی سے بھرنا چاہتا ہے۔ میرے والد صاحب شکوپورہ میں ایک جوئیاں والا موڑ ہے، وہاں پر جاتے تھے، تو وہاں پر خوجے جو تھی کرسچن فیملیز میں سے بھی تھے، تو وہ اسپیشل بلاتے تھے۔ میرے والد صاحب وہاں پر کلام سناتے تھے۔ تو لگتا ہے کہ یہ کلام جو ابھی لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق میرے والد صاحب ان کو سمجھاتے تھے کہ بھئی آپ کا نام تو بیٹے بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہے، کتنا خداوند پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ فراغ دل بھی ہوتے ہیں، وہ خدمت بھی کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، یعنی یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جیسے کوئی خادم جاتا ہے تو وہ کلام سناتا ہے تو خدمت کرتے ہیں لوگ۔ آج ان کی ذمہ داری کس نے؟ اب یہ خواجہ جو ہے یہ تو ہیکل میں گیا ہے، اس کو تو کسی نے نہیں روکا۔ آج ہمارے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو روکیں، کیونکہ یوحنا 3:16 میں کہا ہے کہ جو کوئی whoever، بھائی ان کو بھی خداوند نے اپنی شبیہ پر بنایا ہوا ہے۔ اگر ان کے بدن میں یہ لیکنگ ہے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دا وے دے آر کریٹڈ اب پہلی بات جو میں نے بتائی کہ بعض وہ جو ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے، جیسے میں نے بتایا کہ ان کی جگہ اچھی اور اچھا مقام۔ اور دوسری بات، بعض خوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے خوجہ بنایا۔ کچھ لوگ ٹرانسجینڈر اور اب جو نظام چل رہا ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا داری میں ہم نہیں چلنا چاہتے، ہم اتنے۔ پھر تیسری کیٹیگری ہے، بعض کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خوجہ بنایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ فادر صاحبان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا صرف خدا کے ساتھ محبت ہے، ہم نے خدا کے ساتھ رکھنا ہے تعلق۔ یہ 3 کیٹیگری کے ہیں، پہلے جو ماں کے پیٹ سے، دوسرے جو ٹرانسجینڈر یہ خود اپنے آپ کو بناتے ہیں، تیسرے جو ہیں تو مرد لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خوجہ بنایا ہے آسمان کی بادشاہی کے لیے کہ ہم نے کلام سنانا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور میں بھید آپ کے سامنے کھولوں گا۔ پہلا کرنتھیوں 7:11 میں لکھا ہے اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے۔ جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے۔ پھر پہلا کرنتھیوں 7:14 میں لکھا ہے جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند نہ پاک ہوتے مگر اب پاک ہیں۔ اب کئی دفعہ ایسی ہے کہ جب ہم جو شادی شدہ حضرات ہیں، خاندان ہمارے ہیں، تو ایک ساتھی کئی دفعہ تھوڑا فرق طبیعت کا ہوتا ہے، ایک نرم ہوتا ہے ایک سخت ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ خداوند کے کلام میں لکھا بھی ایک بھی ٹھیک ہو تو دوسرا اس کو بیر کرے تو وہ بھی اس کے ذریعے سے پاک ٹھہر جائے گا۔
یعنی ہمیں وفاداری کے بند میں یہاں پلوس رسول نے کرنتس کی کلیسیا کے نام خط میں بتایا ہے کہ ہم نے بیئرنگ اسپرٹ رکھنی ہے. بائبل میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا. تو ہم نے اپنے آپ کو کل کائنات کے لیے وقف کیا ہوا. ہم جو خادم یا پاسٹر صاحبان ہیں ہم کسی کی تفریق نہ کریں، کیونکہ یہ نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس کوئی جواز ہے کہ ہم کسی کو اس لسٹ میں سے نکال دیں، بلکہ اس کو شامل کریں، اس کے بارے میں بتائیں، اس کو کلام میں سے بتائیں کہ آپ کی تو یہ اہمیت ہے. ان کو کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا نا بھئی، ان کو بتائیں گے تو وہ ضرور خداوند کے کلام کو قبول کریں گے. آج ہم اس بات کو یاد رکھیں، جب گلہ کی باری آتی ہے نا تو اس میں ہر کیٹیگری کے لوگ اچھے برے، نفرت کرنے والے، محبت کرنے والے، میل فیمیل، فوجی، یعنی ہر کیٹیگری کے لوگ آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اعلیٰ طبقے کے پطرس کی طرح یہ سوچ رکھیں کہ میں نے یہودیوں کو کلام سنانا ہے. نہیں، اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے اس کو تیسری بار کہا کہ بھئی گلہ بانی کر میری بیڑوں کی. گلہ جو ہوتا ہے نا اس میں جتنے جانور ہیں ان سب کو، اصل میں یہ انسانوں کی طرف تشبیہ دی گئی ہے. بھیڑ کیوں کہا گیا ہے خداوند کے لوگوں؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کی ہے؟ بھیڑ ایک واحد جانور ہے کہ ایک جدھر کو جاتی ہے باقی بھی اس کے پیچھے ایک لائن میں چلے جاتے ہیں. بکریاں تھوڑی سی تیز ہوتی ہیں، ان کو ادھر سے روکے چرواہا وہ ادھر بھاگ جاتی ہیں، ادھر سے کھاتی ہیں، پھر ادھر سے روکے ادھر سے. لیکن بھیڑ سیدھی جاتی ہے گردن نیچے کر کے. یعنی اگر حلیمی دیکھنی ہے نا ہم نے تو بھیڑوں کی طرف دیکھیں، بڑی حلیم ہوتی ہیں. انہوں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور اکٹھے چلنا ہوتا ہے، گردن نیچے کر کے چلنا ہوتا ہے. اسی لیے خداوند نے بھی اپنے لوگوں کو کہا ہے، پطرس کو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اب کھانا تو ہم نے کھا لی ہے، باربیکیو تو کر لی ہے، لیکن اب اس بات کو بتا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے. کہتا ہے ہاں. کہا ٹھیک ہے، میرے برے چرا، پھر میری بیڑی چرا، پھر گلہ بانی کر میری بیڑوں، گلے میں جتنے جانور ہیں ان کی بھی فکر کر. آج یہ میسج آپ کے اور میرے لیے ہے کہ ہم بھی کسی انسان کی تفریق نہ کریں، کسی انسان کو پیچھے نہ رکھیں، بلکہ سب کو آسمان کی بادشاہی کا حصہ جانتے ہوئے ان کے ساتھ خداوند کی باتوں کو بانٹیں، خداوند کے کلام کو بانٹیں، تاکہ وہ بھی زندگیاں خداوند کی قربت میں آ جائیں. خداوند آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے کثرت سے برکت نصیب. آمین. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر جی. کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور آج کے کلام پر غور کرتے ہیں. اور ہم نے بھی ہمیشہ بھیڑوں کی طرح بالکل وفاداری کے ساتھ خداوند کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے جانا ہے، اور ہمیشہ گلے میں اس کی خدمت کرنی ہے، ہمیشہ اس کے گلے کی خدمت کرنی ہے جس میں اچھے برے سارے لوگ ہوں. ہم نے ہمیشہ ان سب کی آواز بننی ہے، ان سب کے لیے کلام کو پھیلانا ہے. خداوند کا شکر ہو اس بابرکت کلام کے لیے. اور آج ہم نے بہت خوبصورت کلام سیکھا ہے، اور میں پاسٹر لطیف صاحب سے درخواست کرتا ہوں پاسٹر جی آپ آج کے کلام کی شکر گزاری کی بھی دعا کریں، اور ساتھ ہی ساری جماعت کے لیے بھی دعا کریں. آخری دعا. جی تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، خداوند آپ کو برکت عطا کرے. آئے ہم سب خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. اگر کسی کے پاس کوئی درخواست ہو تو آپ ضرور اپنی درخواست جو ہے وہ مائک انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں، یا آپ نیچے لکھ سکتے ہیں. بھائی جان لطیف صاحب، جی سر. جان پیٹر میرا بڑا بیٹا ہے، اس کی سرجری ہوئی ہے، اس کے زخم ہے تو تھوڑا تھوڑا وہ مادہ سا نکلتا ہے، تو اس کے لیے دعا کریں وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. اوکے. خدا اسے تندرستی دے. تھینک یو.
जी पास्टर जी, मेरी ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो 8 बजे से मेरा बेटा ना लेकर उन्हें हॉस्पिटल गया हुआ है। अभी तक वो नहीं आए, तो आप दुआ कीजिएगा कि वो खुदा की पनाह में रहे। जी तो जिंदा। वो हार्ट पेशेंट है। हार्ट पेशेंट, ओके। जी जी और ओके। पास्टर जी मेरी मामा के लिए दुआ करना। जोशुआ क्या हुआ मामा को? पास्टर जी बस थोड़ी उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती। ओके, चलिए जी, हम खुदा उनके हजूर अपने सरों को झुकाते हैं और हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। कदूस 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 जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो था, जो है और जो आने वाला है। आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं आज के जिंदा पाक कलाम के लिए और आपके बेटे पास्टर साइमन के लिए, जिनके वसीला से खुदावन आपने हमें उन बातों के बारे में बताया जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। खुदावन, आपके कलाम में जो आपने बातें हमें अपने बंदा के वसीला से बताई, बख्श दे कि हम इन तमाम कलाम की मीठी और सच्ची बातों पर अमल करें, ताकि हम आपके उस गोल को, उस मकसद को पूरा करें, क्योंकि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे और वो जिंदगी के ताज को हासिल करे। आपके सामने कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। आपने अपनी जान को हर एक बनो इंसान के लिए कुर्बान किया है। खुदावंद अपने बेटे को बड़ी बरकत दे और ज्यादा कलाम के भेद और मकाशफाद अता कर, ताकि वो इसी तरह खुदावंद कलाम की सच्ची बातों को दूसरों तक पहुंचा सके। जो भी खुदावंद इस जिंदा पाक कलाम को सुने, जिस भी मीडिया के वसीला से, खुदावंद जब ये सच्चाई का कलाम उन तक पहुंचे तो वो इस पर 100 गुना फल लाए। दुआ करते हैं आसमानी बाप, इस वक्त सारी हाजिर जमायत के लिए, एक एक खादम के लिए बरकत चाहते हैं, एक एक बहन के लिए, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए बरकत चाहते हैं, जिन्होंने खुदा इस जिंदा पाक कलाम को सुना। खुदा हमें तौफीक अता करके हम इस पर 100% अमल पैरा हो सके। दुआ करते हैं आसमानी बाप, खास तौर पर साइमन के बेटे जॉन के लिए, खुदा जिसकी सर्जरी हुई है। खुदा तो अपने बेटे को तंदुरुस्ती अता कर, और हमारा ईमान है कि खुदा जब हम आपसे मांगते हैं तो आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और उनका जवाब अता करते हैं। खुदा इसी तरह बहन उषा की वालदा के लिए और बेटे जशवा की वालदा के लिए, बहन तबस्सुम के लिए दुआ करते हैं, और खुदावंद बहन उषा की वालदा के लिए जिनको खुदावंद हार्ट का प्रॉब्लम है। खुदावंद अपनी बेटी को तंदुरुस्ती अता कर, कोई भी ऐसी खुदावंद बात ना हो जिससे हम खुदावंद हमारे दिल जो है वो गमगीन हो, बल्कि खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप अपने बच्चों के खुदावंद इतने ज्यादा वफादार और ईमानदार देखते हैं, जिनका यकीन है कि जब हम दुआ करेंगे तो हमारी वालदा ठीक हो जाएगी। मिन्नत करते हैं आसमानी बाप, तो वहां पर अपने पाक फरिश्ते को भेज, ताकि वो उस डॉक्टर को जो खुदावंद उनका मुआयना करे, कोई भी खुदावंद ऐसी बात जो है वो ना हो, बल्कि वो खुदावंद खुशी के साथ अपने घर, अपने खानदान में, अपने बच्चों में आए और आपकी शुक्रगुजारी करें।
اس طرح دعا کرتے ہیں خداوند جو بھی ہمارے بہن بھائی موسمی اثرات کی وجہ سے بیمار ہیں، شوگر پیشنٹس ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی موذی تکلیف ہے، موسمی اثرات ہیں، خداوند اپنے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھ۔ خاص طور پر بھائی ولیم کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند آپ نے انہیں بہت بہتر کیا، باقی ماندہ کمزوری بھی آپ کے بیٹے یسوع نام سے دور ہو جائے۔ اس طرح دعا کرتے ہیں خداوند آپ کے خادم کے لیے، پاسٹر سرور کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے، تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند بھائی صابر کے لیے برکت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں خداوند اپنے بیٹے کو جنہوں نے آج اس میٹنگ کو لیڈ کیا برکت دے۔ سسٹر الزبتھ کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند اپنے بچوں کو بڑی برکت عطا کر اور ان کی ساری ضرورتوں کو اپنے کفن سے مہیا کرنا۔ اس طرح دعا کرتے ہیں خداوند سسٹر زیبا کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، پاسٹر نتھانیل کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند ان کی ساری ضرورتوں کو اپنے غیب خزانے سے مہیا کر۔ آپ کے خادم کے لیے، پاسٹر طارق کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، کلیسیا کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند تو اپنے بچوں کو بڑی برکت دے، صحت و تندرستی عطا کر۔ اس طرح خداوند آپ کے خادم کے لیے بھائی ایمینول کے سراج کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، کلیسیا کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ خداوند تو اپنے بچوں کو بڑی برکت عطا کر۔ سسٹر شمیم کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند اپنے بچوں کے ساتھ ہو، اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھ۔ اور جو بہن بھائی خداوند آج کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کے خادم پاسٹر لیاقت کے لیے برکت چاہتے ہیں، پاسٹر مائیکل کے لیے، پاسٹر اشرف کے لیے دعا کرتے ہیں، پاسٹر میتھیو کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور خداوند جو بہن بھائی اس عبادت میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ٹھہرتے ہیں، میٹنگ کو لیڈ کرتے ہیں، خدا ان سب کو بڑی برکت عطا کر۔ اور آخر میں خدا میں اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے صحت، تندرستی، حفاظت، نگہبانی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خدا یسوع ہم سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے جلالی ارباب برکت نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، اس بلیس پرے کے لیے آپ نے ہم سب کے لیے دعا کی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بھی برکت دے۔ خداوند کا شکر ہو۔ ابھی وقت ہے کہ ہم آخری دعا کریں گے، اور میں جشوا سے کہتا ہوں کہ وہ آج ہمارے باپ کی دعا میں رہنمائی کریں ہم سب کے لیے۔ آپ دعا لیڈ کریں ہمارے باپ کی۔ جشوا۔ جشوا اگسٹین۔ جی پاسٹر جی، آئے ہم آخری دعا کریں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ آمین۔ تھینک یو جشوا، گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر سرور صاحب، آپ آخری برکت سے جماعت کو رخصت کریں، برکات کلمات سے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ، آمین۔ اور اس کی ساری دکھ سہنے والی کلیسیوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے، آمین 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 آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ خداوند کا